ثنا کے بعد حضرات گرامی، خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر میں نے اللہ تعالیٰ کی حمد، اس کی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کے بعد سورہ دخان کی ابتدائی 7 آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ جمعے کا خطبہ ہو گیا ہمارا۔ جو خطبے کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ اللہ کی حمد ہو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو اور قرآن کی آیت پڑھی جائے، احادیث طیبہ بھی اب پڑھ لی جائیں گی۔ جمعے کا جو خطبے کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ مکمل ہو چکی ہے۔ صرف صحابہ کرام کا، خلفائے راشدین کا نام باقی ہے، اس کو ہم کھڑے ہو کر ایک جو حصول برکت کے لیے خطبہ پڑھا جاتا ہے، ورنہ خطبہ جمعۃ المبارک یہی ہے جو مطلوب ہے، عربی کے اندر وہ ہو چکا ہے۔ سورہ دخان کی میں نے 7 آیت کریمہ تلاوت کی ہیں۔ ان آیات طیبات کے اندر خاص طور پر فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلہ مبارکہ کے اندر، برکت والی رات کے اندر نازل فرمایا، اور جس کے اندر اہم ترین حکمت والے معاملات کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، یہ جو آیات طیبات ہیں اس کے بارے میں مفسرین کرام کی 2 رائے ہیں۔ جو زیادہ رائے ہے وہ تو یہی ہے کہ یہ آیات طیبات لیلۃ القدر کے بارے میں ہیں، چونکہ قرآن کے نزول کا ذکر کیا جا رہا ہے اور وہ لیلۃ القدر ہی کے اندر ہے، اور یہاں پر بھی لیلۃ القدر کا ہے۔ بعض مفسرین کرام نے، جس کے اندر ابتدائی مفسرین کرام ہیں، انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اس رات سے مراد شب براءت ہے، کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس کے اندر حکمت والے کاموں کے فیصلے کیے جاتے ہیں، جدا کیے جاتے ہیں۔ آئیے ڈائریکٹ میں احادیث طیبہ کی طرف چلتا ہوں۔ میرے سامنے کتاب کھلی ہوئی ہے عربی متن کے ساتھ۔ اس کتاب کا نام ہے مشکات المصابیح۔ کسی کا ترجمہ نہیں ہے۔ اصل کتاب جو ہم درس نظامی جب پڑھتے ہیں تو ہمارے یہ نصاب کے اندر بطور ٹیکسٹ بک کے شامل ہے۔ بلکہ ایک اور جملہ کہوں گا، نوجوان توجہ کیجیے گا، کہ یہ صرف ہمارے نصاب کے اندر، اہل سنت کے نصاب میں شامل نہیں ہے، بلکہ دیوبند کا جو نصاب ہے وفاق المدارس، اس کی بھی نصاب کے اندر بطور ٹیکسٹ بک کے یہ کتاب شامل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک مسلم کتاب ہے سب کے نزدیک، تنظیم المدارس ہو یا وفاق المدارس ہو، سب کے ہاں بطور نصاب کے مدارس میں جب عالم بنتا ہے تو اس حدیث پاک کی کتاب کو، جیسے بخاری پڑھائی جاتی ہے، مسلم پڑھائی جاتی ہے، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، سیاہ ستہ کی حدیثوں کو اس کے اندر جمع کر دیا گیا ہے اور یہ طالب علم کو پڑھائی جاتی ہے۔ اس میں سے میں چند احادیث طیبہ بیان کر کے بس گفتگو کو مکمل کروں گا۔ دیکھیں، شب برات نصف شعبان کی جو رات ہے، یہ 1400 سال سے مسلمان کسی نہ کسی اعتبار سے مناتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اس رات کے اندر عبادت کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں۔ اس رات کے اندر جو ہے ذکر کیا جاتا ہے، دعائیں کی جاتی ہیں، اور یہ رات اہتمام و احتشام سے، یہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی 70 سال، 80 سال عمر ہے، انہوں نے اپنے باپ دادا کو دیکھا، باپ دادا نے ان کو دیکھا، اور باپ دادا بھی مسلمان، کوئی کافر نہیں، مسلمانوں کے گھرانے جن کے اندر اسلام کا نور ہے۔ پھر ہماری کتابیں موجود ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے سامنے احادیث طیبہ کا مجموعہ کھلا ہوا ہے، جس کا میں نے تعارف کرایا، جو ایک مسلم حدیث رسول کی کتاب ہے، مشکات المصابیح۔ آئیے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کی طرف چلتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے حوالے سے کیا فرمایا۔ مختصر ذکر کر کے میں بات کو مکمل کرتا ہوں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، ام المومنین کہتے ہیں مومنوں کی ماں، سبحان اللہ فرما دیں، ہم سب کی ماں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی ازواج ہیں ان کو قرآن نے کہا ہے کہ وہ حضور کی تو ازواج ہیں، لیکن ایمان والوں کی وہ مائیں ہیں۔ یہ ام المومنین ہمیشہ میں یاد کراتا رہتا ہوں کہ یہ ام المومنین کا ٹائٹل کسی اور نے نہیں بلکہ کس نے عطا کیا؟
رب تبارک و تعالی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، قرآن کہتا ہے کہ ان کی ازواج یہ ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے ذریعے آدھا دین ہم تک پہنچا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خلوت کے معاملات، گھر کے معاملات، حضور کی وہ عبادات، گھر کے اندر کیا پڑھتے، تہجد کیسے کرتے، حضور علیہ السلام سوتے کیسے تھے، آدھا دین ہم تک پہنچا ہے۔ گویا کہ یہ معلمہ امت ہے، سبحان اللہ، ہم تک پہنچا ہے۔ تو سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات بابرکات سے پہنچا ہے۔ یہ حدیث پاک میں روایت فرماتی ہے، اور اس حدیث رسول کی روایت کیا ہے، میں حوالہ بھی بچوں کو بتا دوں، اس کو ہمارے سیاہ ستہ کی جو ترمذی شریف ہے، ترمذی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اور ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ دیکھیں یہ جتنی بھی حدیثیں ہیں شب برات کے حوالے سے، ہمارے بھائی لوگ کہتے ہیں کہ یہ ضعیف حدیثیں ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے ضابطہ یہ سماعت فرما لیجیے کہ فضائل اعمال کے اندر جو ہے ضعیف حدیثیں بھی معتبر ہوتی ہیں۔ یہ جس فضائل اعمال کا آپ درس دے رہے ہوتے ہیں، کیا یہ ساری کی ساری صحیح حدیثوں پر مجموع ہے؟ کتنی بری ہوئی، اس کے اندر فضائل اعمال کے اندر حدیثیں ہیں ہی۔ ابھی جو سعودیہ والوں نے یہ سارے کے سارا کہا ہے، انہوں نے کہا من اہل البدعۃ والخرافات ومن اہل القبور، انہوں نے کہا کہ ساری کی ساری تم نے ضعیف حدیثیں فضائل اعمال کے اندر جمع کی ہوئی ہیں۔ بہرحال ہمارے نزدیک کے مسلم ضابطہ ہے کہ فضائل اعمال کے اندر کوئی ضابطہ اصول بنانے کے لیے ہمیں حدیث صحیح چاہیے، لیکن اگر سند کے اعتبار سے کوئی کمزور بھی حدیث ہو تو فضائل اعمال کے اندر وہ معتبر ہوتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات، حدیث رسول کبھی ضعیف نہیں ہوتی، میرے نبی کا ہر قول معتبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول قوی ہے، ہر قول اقوی ہے۔ کبھی حضور علیہ السلام کے قول کو ضعیف نہ کہنا، اصل بحث ہوتی ہے اس سند کی، اس چین کی، اس میں بھی صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، تو ان کے لیے تو حضور نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، وہ تو معتبر زمانہ ہے۔ اس کے بعد آ کر اگر کہیں کسی راوی کے اندر کوئی ذوف پیدا ہوا، یہ بھی حضور کی شان ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو، اقوال کو، افعال کو، حضور علیہ السلام کی سیرت کو، سنت کو ایسے محفوظ کیا کہ کسی نبی کی سنت و سیرت کو ایسا محفوظ نہیں کیا گیا۔ آگے چل کے اگر کوئی بندہ، مثال کے طور پر محدثین کرام نے یہ ضابطہ رکھا ہے کہ ایک بندہ بازار کے اندر کھاتا ہے، کہا جی اس سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں لیں گے، یہ بازار کے اندر کھاتا ہے، یعنی اتنی کڑی شرائط لگائی ہیں، اتنا سخت قسم کا پیمانہ باندھا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی چین کے اندر آدمی ہوگا، ہم اس کی بائیوگرافی دیکھیں گے، اس کا ڈیٹا دیکھیں گے کہ کہیں کردار میں، عمل میں، گفتگو میں، کسی چیز میں، یعنی آپ یہ دیکھیے بازار کے اندر تو ہم سب آج کھا رہے ہوتے تو ہم تو سب باہر چلے جائیں، ہم تو سب باہر، فرمایا بازار میں بھی کوئی کھائے گا تو ہم اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں لیں گے، یعنی اتنا اونچا پیمانہ باندھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قربان جائیں ان محدثین کرام پر جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ محفوظ کر کے آج امت تک پہنچایا ہے۔ حضور کی ہر کسی نبی کی، کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کی، جلیل القدر پیغمبر، ان کی سیرتیں، ان کے اقوال افعال اتنے محفوظ نہیں ہیں جتنے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے محفوظ ہیں۔ یہ تو بہت خوبصورت بات ہے، لیکن اگر کسی حدیث کے اندر چین میں کوئی بندہ ضعیف بھی آ گیا تو دوسری چین ہے، تیسری سند ہے، چوتھی سند ہے، کئی سندیں ہیں، دوسری سندوں سے، دوسرے طرق سے اگر وہ حدیث روایت کی جاتی ہے تو اس کے اندر قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ ضعیف ہے تو ادھر سے آ گیا، ادھر سے آ گیا۔ یہ جتنی شب برات کے اعمال کے حدیث طیبہ ہیں تقریباً 11 صحابہ کرام نے روایت فرمائی، اور سیاہ ستہ جس کو ہم کہتے ہیں سیاہ ستہ، سیاہ صحیح کی جمع ہے، جو صحیح سے کتابیں صحیح ہیں، صحیح تو اس سے بھی زیادہ ہیں، لیکن ان کے اندر یہ احادیث طیبہ موجود ہیں۔ تو ترمذی کے اندر ابن ماجہ کی حدیث پاک، نوجوان بچے خاص طور پر توجہ کریں چونکہ وہ باہر نکلتے ہیں، دنیا آج فتنوں کی دنیا ہے، فساد کی دنیا ہے، فرقہ واریت کی دنیا ہے،
نماز پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، عبادت کے لیے، ہر چیز کے لیے یعنی لڑائیاں ہو رہی ہیں مسلمانوں کے اندر کہ دعا مانگنی چاہیے نہیں مانگنی چاہیے، یاسین پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے۔ چلو نفل کی جماعت کا تو ایک اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن بغیر جماعت کے یار نفل کا کیا اختلاف ہے، قرآن کا کیا اختلاف ہے، دعا کا کیا اختلاف ہے؟ اس پر جھگڑا ہے کہ نماز کے آخر میں دعا مانگ لی تو یہ جائز ہوگا نہیں جائز ہوگا، بلکہ یہاں تک جھگڑا ہے کہ کسی کا جنازہ رکھا ہوا ہے، جنازے کے اندر آپ نے ایک عمومی دعا مانگ لی، اللہم اغفر لحینا میتنا شاہدنا غائبنا صغیرنا کبیرنا، سب کے لیے ایک جنرل دعا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، فرمایا یہ تو ایک جنرل دعا مانگی ہے، نماز پڑھ لو تو اب خاص طور پر اسپیسیفک اس میت کے لیے دعا۔ بولے نہیں 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 دعا نہیں مانگنی، بدعت ہو جائے گی، دعا نہیں مانگنی اس کے لیے۔ بھائی کیا کہنا ہے؟ یا اللہ میرے اس بھائی کی بخشش و مغفرت کر دے، یا اللہ میرے اس بھائی کی قبر کے لیے آخرت کے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ بولے نہیں 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 بدعت ہے۔ کئی لوگوں کو میں نے جنازے کے اندر دیکھا، پاڑی والی مسجد میں ایک دن میں جنازہ پڑھنے گیا، ایک آدمی دعا ہو رہی تھی، آپ یقین کریں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ دوران دعا نہ یوں ہاتھ باندھ کے کھڑا، یعنی بڑا سمجھ رہا تھا کہ یار ایک بدعت ہو رہی ہے، بہت بڑا گناہ عظیم ہو رہا ہے، اور میں نے ہاتھ بھی پیچھے باندھے ہوئے ہیں کہ کہیں یہ نہ میں اس بدعت کے اندر، اس گناہ کے اندر اور غلط کام کے اندر میں نہ شامل ہو جاؤں۔ خدا رسول کا واسطہ ہے، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ کر کیوں امت کے درمیان اتنی تفریق پیدا کر رہے ہیں؟ اللہ کا واسطہ ہے، تمہیں اگر کوئی چیز نہیں کرنی ہے نہیں کرو، چلے جاؤ یار، لیکن امت کو لڑاؤ نہیں، امت کو جمع کرو، امت کو جمع کرنے کا وقت ہے۔ انہی لڑائیوں نے بغداد کے اندر جب چنگیز خان حملہ کر رہا تھا، انہی لڑائیوں نے، انہی فسادات نے، انہی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جھگڑے نے ہمیں یہاں پہنچا دیا ہے۔ آج شام کی اینٹ سے اینٹ بچ گئی ہے، بغداد کی اینٹ سے اینٹ بچ گئی ہے، یمن کا حال دیکھیں، برما کا حال دیکھیں، لیبیا کا حال دیکھیں، انڈیا کا حال دیکھیں، پوری مسلمان ممالک کا حال دیکھیں۔ وہ کیا تھا؟ ہمارا اتحاد، ہمارا اتفاق، وہ چلا گیا، دشمن آ کر حملہ آور ہو گیا۔ خدا کا واسطہ ہے، اگر کسی کو شب برات کے اندر نہیں عمل کرنے، وہ کہتا ہے جی مجھے نہیں کرنا ہے، کوئی بات نہیں، ہم نے کسی کو نہیں کہا ہے کہ تم کرو ہی کرو، نہ فرض ہے نہ واجب ہے یہ نوافل پڑھنے، یہ یاسین پڑھنی، یہ عبادت کرنی، کسی مفتی نے، کسی فقی نے، کسی امام نے نہ فرض لکھا ہے، سنیے گا، نہ فرض لکھا ہے، نہ واجب لکھا ہے، نہ کہا ہے کہ جو نہیں کرے گا وہ گناہگار ہو جائے گا، کبھی فتویٰ ہی نہیں دیا ہم نے کہا ہی نہیں کہ جناب یہ بدبخت لوگ ہیں جو نہیں کر رہے، بھائی ان کی مرضی ہے، ہمیں کیا پڑی ہے جو نہیں کر رہا، ہم ان کو تو ایڈریس ہی نہیں کر رہے، ہم تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یار یہ نوجوان جو گلیوں کے اندر گھوم رہے ہیں، ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، موٹر سائیکلوں کے اوپر گھوم رہے ہیں، وہ پٹاخے بازی کر رہے ہیں، ان کو خدا کا واسطہ ان ساری چیزوں سے ہٹا کے اللہ کے گھر میں لے، ان کو لا کر اللہ کے گھر میں مجھے بٹھانا ہے، مجھے ان کو لا کر عبادت کے اندر لگانا ہے، مجھے ان کی اس رات کو جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ٹائم ہے وہ مسجد کے اندر ان کا گزارنا ہے۔ اچھا انفرادی عبادت کرنا چاہتے ہیں آپ انفرادی عبادت کریں، لیکن اجتماعی عبادت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انسان ساتھ مل کے لگ کے، آپ انفرادی عبادت بھی کریں، ہم نے اس کا بھی ٹائم رکھا ہوا ہے، اجتماعی عبادت بھی کریں، جو آپ کا دل کرے وہ کریں، لیکن خدا را مسلمانوں کو روکے نہ۔ میں نوجوان بچوں سے بھی کہتا ہوں، یہ جو سوشل میڈیا پہ ابھی شام سے پوسٹیں چلنا شروع ہو جائیں گی کہ جناب بدعت ہے بدعت ہے بدعت ہے، فلاں ہے ناجائز ہے، یہ قبرستان جانا ناجائز ہے، یہ حلوہ پکانا ناجائز ہے، یہ کھچڑا پکانا ناجائز ہے۔ دیکھیں آج تک 15 برس ہو گئے آپ کو میرے پیچھے جمعہ پڑھتے ہوئے، میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ حلوہ پکاؤ، میں نے تو کبھی نہیں آپ کو کہا کہ وہ کھانا بناؤ، وہ یہ تو ویسے ہی سارے ثواب کے لیے کوئی کر دے تو کر دے، نہ کر دے تو شریعت نے کبھی بھی نہیں کہا، نہ شریعت کو کوئی مطلوب یا مقصود یا کوئی فرض و واجب کا درجہ ہے، جو کرتا ہے وہ کرے، جو نہیں کرتا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اسی طرح قبرستان کا جانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں ایک وقت میں قبرستان جانے سے منع کیا تھا کہ قبرستان نہ جاؤ، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ قبرستان جایا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو۔ فرمایا قبروں کی زیارت کرنے سے آخر میں فکر آخرت پیدا ہوتی ہے، دل میں، انسان کے دل کے اندر فکر آخرت پیدا ہوتی ہے، قبر کی یاد آتی ہے، قبرستان کی یاد آتی ہے، اس مقام پر جانے کی یاد آتی ہے جہاں پر انسان کو جانا ہے۔ ہاں
یہ جو لائٹنگ لگائی جاتی ہے، یہ سب کچھ کیا جاتا ہے، یہ لوگوں کے لیے لگائی جاتی ہے کہ لوگوں کے لیے راستہ وغیرہ ان کو نظر آئے۔ صفائی کرائی جاتی ہے، ویسے بھی صفائی ستھرائی بڑی اچھی چیز ہے، لیکن خاص طور پہ کرائی جاتی ہے۔ ہاں، اس کو میلہ ٹھیلا نہ بنائیں۔ قبروں پر ہر سال میں کہتا ہوں قبروں پر پاؤں نہ رکھیں، قبروں کے اوپر اگربتی نہ جلائیں، قبروں کے اوپر موم بتی نہ جلائیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ تو قبر والے کو آگ دینے کے مترادف ہے۔ قبر پر اگربتی نہیں جلانی ہے، قبر کے اوپر موم بتی نہیں جلانی ہے، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے دین کے ساتھ۔ قبر کے اوپر مزارات پر جو اگربتی یا موم بتی جلتی ہے، اگربتی اس لیے جلتی ہے کہ وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تالی اور ذاکر، ان کو خوشبو دینا مقصود ہو تو سبحان اللہ، وہ بھی قبر سے ہٹ کر، قبر کے اوپر تو کبھی نہیں جلانی ہے۔ یہ تو سن لو بچوں، نوجوان بچوں کو، یہ بزرگوں کو سب کچھ پتہ ہے، نوجوان بچے سن لیں، قبر کے اوپر بیٹا کبھی بھی اگربتی موم بتی نہیں جلانی، قبر پر پاؤں نہیں رکھنا ہے، قبروں کی بے حرمتی نہیں کرنی ہے، قبرستان میں میلہ ٹھیلا نہیں لگانا ہے۔ لیکن اس رات کے اندر قبرستان جانا کیا ہے؟ میرے سامنے ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں قالت فقدت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ، ترمذی ابن ماجہ شریف کی قریبات۔ فرمایا ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے بستر میں نہ پایا، میری باری تھی، میں حضور کو تلاش کرنے کے لیے باہر نکل پڑی کہ حضور کہاں تشریف لے گئے۔ میں جب باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ حضور بقیع قبرستان پہ۔ یہ آج کی بات نہیں، آج 2022 کے اندر کوئی نئی چیز نہیں آپ کو دے رہے ہیں، کوئی نئی فکر نہیں دے رہے ہیں، کوئی نیا عمل نہیں دے رہے ہیں کہ جس کی کوئی نظیر، اس کی مثال کہیں ملتی نہیں۔ قرون اولیٰ کے اندر ایک نیا دھندا شروع کر دیا، نہیں، یہ میرے سامنے حدیث پاک فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ، فرمایا کہ بقیع قبرستان کے اندر۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا مکالمہ ہوا، اس کی جو آخری حدیث پاک کے الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے حمیرہ، اے عائشہ، تمہیں پتہ ہے یہ رات کیسی رات ہے؟ اللہ اکبر، یہ سنیے گا الفاظ، حدیث رسول کے آخری الفاظ۔ فرمایا ان اللہ تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی سماء الدنیا، فرمایا رب تبارک و تعالی شعبان المعظم کی جو نصف رات ہے، 15 شعبان کی رات ہے، فرمایا اپنی رحمت کے ساتھ آسمان دنیا پر اجلال فرماتا ہے، فرمایا کہ آسمان دنیا سے زمین والوں پر خاص توجہ فرماتا ہے۔ اچھا، ویسے تو رب تبارک و تعالی حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ہر رات، ہر شب شب قدر است، ہر رات لیلۃ القدر ہے، ہر شب شب برات ہے، اگر تو اس کے وقت کو پہچان لے، اس کی قدر کو پہچان لے۔ ہر روز سال کے 365 دن، فرمایا رات کا جب آخری وقت ہوتا ہے تو یہی کیفیت ہوتی ہے شب برات والی اور لیلۃ القدر والی۔ وہ لمحہ ہر روز امت مصطفیٰ کو عطا کیا جاتا ہے۔ والمستغفرین بالاسحار، وہ جو سحری کا وقت ہے، فرمایا ہر روز سحری کے وقت میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا کی طرف اجلال فرماتا ہے، اپنی شان کے مطابق اس کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور آوازہ آ رہا ہوتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا۔ ہم تو سائل با کرم ہیں، ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ ہماری رحمت تو روز متوجہ ہوتی ہے، لیکن کوئی سائل تو ہو، ہم تو مائل ہیں ان کی طرف، فرمایا کوئی سائل ہی نہیں۔ لیکن اس رات کے اندر کیا خصوصیت ہوتی ہے، یہ سنیے گا۔ شب برات میں اور لیلۃ القدر میں جیسا ہی سورج غروب ہوتا ہے، فرمایا اسی وقت سے وہ رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ غروب شمس جیسے ہوتا ہے، 14ویں کا دن ختم ہوا، 15ویں رات شروع ہوئی، اس سے لے کر حتیٰ یطلع الفجر، فجر تک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے آوازیں آتے رہتے۔ حدیث پاک کے الفاظ سنیے گا، حدیث پاک کے الفاظ سنیے۔ فرمایا ان اللہ تعالیٰ ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی سماء الدنیا، آسمان دنیا کی طرف توجہ فرماتا ہے۔ اگلا جملہ سنیے گا، حدیث رسول کا متن پڑھنے لگا ہوں، متن کی اپنی ایک برکت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے۔ فرمایا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب، رواہ ترمذی و رواہ ابن ماجہ۔ فرمایا کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اکثر رب تبارک و تعالیٰ اس رات میں گناہگاروں کی بخشش و مغفرت کرتا ہے۔ تو یہ ہے لیلۃ البراءت،
برات کسے کہتے ہیں؟ براءۃ من النار، جہنم سے، آگ سے آزادی کی رات، برات کی رات۔ لیکن خدا نخواستہ ہمارے ہی بچے، یعنی اللہ نے تو ہمیں رات دی تھی آگ سے آزادی کی، اور ہم بازار سے ہمارے بچے آگ کو خرید کے اور پٹاخے بجائیں، استغفر اللہ ربی میں۔ یہ بدعات پیدا ہو گئی ہیں، یہ غلط قسم کی رسومات پیدا ہو گئی ہیں، یہ خرافات پیدا۔ دیکھیں شیطان بھی لگا ہوا ہے، شیطان بھی لگا ہوا ہے کہ لوگوں کو اس رات سے ہٹایا جائے، لوگوں کو عبادت سے ہٹایا جائے، لہو و لعب کے اندر لگا دیا جائے، پٹاخے بجا رہے۔ وہ ہم لوگ کشمیر کے اندر بچے ہوتے تھے، 8-10 سال عمر ہوتی تھی ہماری، تو وہ وہاں اس وقت بھی دماغ کے اندر یہی تھا، وہ آگ کپڑا لپیٹ کے اس کے اوپر تیل ڈال کے تو آگ لگا کے مورے لے کے گھوم، ارے موریا نہیں رات ہے، اگ نہیں رات ہے، مورے چل۔ تو خدا کے بندے کون سے موروں کی رات ہے؟ کون؟ یہ تو جب دین پڑھا ہمیں پڑھا، یہ تو بالکل غلط قسم کا کام ہے، یہ تو بدعت ہے، یہ تو خرافات ہیں، یہ غلط رسم ہے، یہ تو لوگوں کو نیکی سے روک کر ان دندوں میں لگانے والی بات ہے۔ خدا را اس رات کے اندر کوئی بھی پٹاخہ، ایک تو ملکی قانون کے خلاف، مال بھی ضائع ہوتا، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، جانیں بھی ضائع ہوتی ہیں۔ دوسرا، آپ اس رات کی عزت کو پامال کر رہے ہیں، اس رات کی عزت کو پامال کر رہے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آداب زندگی کے اندر لکھا ہے کہ یہ جو آتش بازی شروع ہوئی ہے، یہ نمرود نے جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو آگ کو بھڑکانے کے لیے وہ جو نمرودی تھے وہ آتش بازی کر رہے تھے اور آگ پھینک رہے تھے۔ یہ نمرودی کام نہیں کرنا ہے، اس رات کے تقدس کو، یہ بدعت نہیں کرنی ہے، یہ خرافات کے اندر ہمیں نہیں پڑنا ہے، بلکہ بدعات و خرافات کو ختم کر کے ہمیں اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا ہے۔ ہمیں یاسین پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، سجدہ کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں ذکر کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل تدرین ما فی هذه اللیلہ، یعنی لائلۃ النصف من شعبان، اے حمیرہ تمہیں پتہ ہے کہ اس رات کے اندر کیا فضیلت ہے، کیا چیز ہے؟ سنیے گا۔ عرض کیا رسول اللہ فرمائیے، فرمایا فیہا ان یکتب کل مولود من بنی آدم فی هذه السنہ، فرمایا بنی آدم کے جتنے بچوں نے آنے والے سال کے اندر پیدا ہونا ہے، یعنی ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے، رب تبارک و تعالیٰ وَأَحْصَيْنَاهُ كُلَّ شَيْءٍ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر چیز لکھی ہوئی ہے، محفوظ کی ہوئی ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس سال کے اندر جتنے بچوں نے پیدا ہونا ہے ان کا نام دے دیا جاتا ہے۔ اگلا جملہ سنیے گا حدیث پاک کا، وَفِيهَا أَن يُكْتَبَ كُلُّ هَالِكٍ مِّن بَنِي آدَمَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ، اس سال کے اندر جن جن لوگوں نے فوت ہونا ہے، فرمایا ان کے ناموں کو لکھ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دے دیا جاتا ہے کہ اس سال کے اندر جو ہے ان لوگوں نے فوت ہونا ہے۔ لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے، وہ زندگی بھر کا ہے، لیکن یہاں پر اس سال کے اندر جتنے امور ہیں، فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر معاملے کو جدا کر دیا جاتا ہے۔ وفیہا ترفع اعمالہم وفیہا تنزل ارزاقہم، اسی رات کے اندر بندوں کے نامہ اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ فرمایا اسی رات کے اندر روزی اتاری جاتی ہے، روزی کا فیصلہ ہوتا ہے کہ آنے والے سال کے اندر کتنا عطا کرنا ہے۔ اور دیکھیں یہ جو دعا پڑھتے ہیں ہم رات کے اندر، دعائے نصف شعبان، اس کے اندر ایک جملہ ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، محون کہتے ہیں مٹانے کو، اس بات کہتے ہیں باقی رکھنے کو۔ فرمایا میرے مالک و مولا، نامہ اعمال بنانے والا بھی تو ہے، یہ ساری تقدیریں بنانے والا تو ہے، سب تیرے دست قدرت میں ہیں، تو جس چیز کو، قرآن کی آیت ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، تو جس کو چاہے اس کو مٹا دے، جس کو چاہے باقی رکھے۔ پھر آگے کیا دعا کرتے ہیں کہ اے خدایا اگر ہمارے نامہ اعمال میں کہیں شقاوت لکھی ہوئی ہے، کہیں محرومی اور حرمان لکھا ہوا ہے، اے خدایا اس کو مٹا دے، اس لیے کہ مٹانا تو تیرے ہاتھ میں، تیرے ہاتھ میں مٹانا ہے۔ یار مجھے بتاؤ اس رات کے اندر ہم اپنے مالک و مولا کی بارگاہ میں یہ التجائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری شقاوت کو، حرمانی کو، محرومی کو مٹا دے اور ہمیں سعید لکھ دے اپنی بارگاہ کے اندر۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ فیہا ترفع اعمالہم وتنزل ارزاقہم۔ اگلی حدیث پاک
فرمایا رب تبارک و تعالی نصف شعبان کی رات آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، اور رب تبارک و تعالی سب بندوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے، بلکہ اللہ کی رحمت آواز دیتی ہے، الا من مستغفر فاغفر له، الا من مسترزق فارزقه، الا من مبتل بلاه فاعافيه۔ ہے کوئی روزی مانگنے والا؟ آج کی رات اسے روزی عطا کر۔ ہے کوئی گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا؟ کہ آج کی رات آؤ تمہیں بخشش و مغفرت دے دیں، تم آ تو جاؤ۔ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت آوازہ، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ۔ میاں صاحب فرماتے ہیں رومی کشمیر، فرمایا کہ ہر رات آواز دے رہی ہوتی ہے، آ تو جاؤ بخشش منگن والیا کارن کھلا ہے دروازہ۔ کہتے ہیں دروازہ کھل گیا ہے، آ جاؤ بخشش لینے کے لیے۔ ہے کسی مصیبت کے اندر مبتلا، فرمایا یہ آواز طلوع فجر تک رہتی ہے۔ آخری بات، وقت مکمل ہو گیا، ریمائنڈر مجھے اشارہ مل گیا ہے جمعۃ المبارک کا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقٍ، رب تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر سب لوگوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے، إِلَّا لِمُشْرِكٍ، اگر کوئی شخص مشرک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اگر وہ مشرک ہے تو اس رات میں اس مشرک کی بخشش و مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ إِلَّا لِمُشَاحٍ، اگر کوئی کینہ رکھنے والا ہے مسلمان سے، اس رات کے اندر اس کی بخشش و مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اَوْ لِقَاتِلِ نَفْسٍ، کسی کو ناحق طور پر قتل کیا ہے، جب تک اس کی قصاص، دیت، معافی نہیں کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ شب برات آ گئی ہے، لیلۃ القدر آ گئی ہے، آپ نے کسی کے پیسے کھائے ہوئے ہیں، آپ نے کسی کی زمین ہتھیائی ہوئی ہے، آپ نے کسی کے ساتھ کچھ کیا ہوا ہے، ایک میسج بنایا، ابھی شام کو جو ہے میڈیا کے اوپر مافیا شروع ہو جائیں گی تھوک کے حساب سے، ایک میسج لکھیں گے، مجھے پتہ بھی نہیں میرے موبائل کے اندر کتنے بندے ہیں، ان کے نام بھی کیا ہیں، 500 ہیں، 1000 ہیں، ایک معافی نامہ لکھوں گا کہ اگر میرے سے کوئی غلطی، ویسے ہوں تو میں بڑا نیکوکار ہوں، نہیں ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن اگر، ایک تو اگر مگر کے ساتھ کبھی بھی توبہ ہوتی ہی نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر بھی انسان کبھی یہ دعا کرے کہ اے خدایا اگر میرے سے غلطی ہوگی، استغفر اللہ، اگر غلطی کیا میرے بھائی، مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے اسپیسیفک، آپ اپنے اس گناہ کو، غلطی کو اپنے ذہن کے اندر رکھ کے اللہ سے مانگیں۔ آپ کو یہ سمجھ دیں کہ مجھ سے ہوئی تو نہیں ہوں تو میں بڑا شاد باد ہوں، ساہوکار ہوں، لیکن اگر میرے سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، ایک معافی نامہ لکھ کے میڈیا کے اوپر چلنا شروع ہو جائے گا، فیس بک کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، کہ جناب ایک بٹن دبایا اور 500 1000 آدمی کو سینڈ کر دیا، کون ہے کچھ پتہ نہیں، بس ایک رسم معافی چل پڑی ہے۔ ایسے معافی نہیں ہوتی میرے بھائی۔ آپ نے کسی کا حق مارا ہوا ہے، کسی کے پیسے کھائے ہوئے ہیں، کسی کی زمین غصب کی ہوئی ہے، آپ کا کسی کے ساتھ دینا ہے، آپ کی نمازیں، رب تبارک و تعالیٰ کے جو حقوق ہیں، جو آپ نے کسی کی نماز نہیں پڑھی ہے جب تک فرض ادا نہیں کریں گے، آپ نے زکوٰۃ نہیں دی جب تک وہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، جو معاملات ہیں، آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، اور آپ ایک رسم محبت آپ نے میسج گھما دیا کہ اگر میرے سے غلطی ہوگی تو مجھے معاف کر دینا۔ دیکھیں آپ کے اوپر ضروری ہے معاف کرنا، میں نے معافی مانگ لی ہے، اب میرا کچھ نہیں ہے، اب آپ کا۔ ارے خدا کے بندو، تم نے معافی کو بھی ایک تماشا بنا کے رکھ دیا۔ یہ سوشل میڈیا کا بندر ہمارے ہاتھ میں کیا آیا ہے، ہم نے اس کو جو ہے نا ہر چیز کے لیے استعمال۔ اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو واقعتاً اس سے معافی مانگے، آپ اس کو فون کر کے معافی مانگے، اس کے پاس جا کے معافی مانگے، کو حق دینا ہے تو اس کا حق دے کر معافی مانگے، تب یہ معافی ہوگی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس رات کے آنے سے پہلے اپنے متعلقین کو خط لکھتے تھے کہ لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کو ٹھیک کر لو، اتنی بڑی رات اللہ کی رحمت برس رہی ہے، آوازیں دے رہی ہے کوئی مانگنے والا، لیکن فرمایا نہیں، اگر لوگوں کے حقوق آپ نے پورے نہیں کیے۔ اور اسی طرح فرمایا، نوجوان بچے بیٹھے ہوئے، میں بچوں کی طرف توجہ کروں گا تھوڑی سی، نوجوان بچے بیٹھے ہوئے، ابھی شام کو ہم آ جائیں گے، سفید کپڑے، سفید ٹوپی پہنی ہوئی، بالکل مومن مسلمان بن کر مسجد میں بیٹھ جائیں گے۔ مجھے بھی کئی لوگ میسج کریں گے مولانا صاحب دعا کیجیے گا ہماری بڑی رات، کوئی دعا قبول نہیں ہوگی کسی، نہ اللہ کی بارگاہ کے اندر نہ کوئی مولانا کر سکتا ہے، نہ کوئی پیر کر سکتا ہے۔ آپ اپنے گھر کے اندر اگر اپنے والدین کو ناراض کر کے آئے، ان کے ساتھ گستاخی کر کے آئے، ان کی بے ادبی کر کے آئے، ان کا دل توڑ کے آئے، اور آپ یہ سمجھیں کہ یہاں میں بیٹھ کر اللہ سے معافی مانگ لوں گا، اللہ معاف کر دے گا، یا مولانا بخشوا دے گا، یا کوئی پیر بخشوا دے گا، کوئی بھی نہیں بخشوا سکتا ہے۔
جب تک وہ معاف نہیں کریں گے، وہ راضی نہیں تو رب بھی راضی نہیں ہوگا۔ اس لیے نوجوان بچوں، لیلۃ البرات کے اندر عبادت کرنے سے پہلے ماں باپ سے معافی مانگ کے آنا۔ ایسے رسمن نہیں ہاتھ پکڑا، امی خدا حافظ، ابو، یہ نہیں، باقاعدہ معافی مانگ کے آنا کہ اگر ہم نے غلطی نہیں، اگر تو بولنا ہی نہیں، اگر تو بولنا ہی نہیں ہے، اگر تو ایسے ہی ہو گیا نا، ہم نے غلطیاں کی ہیں، ہم نے بے ادبیاں کی ہیں، ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، اے میری ماں مجھے معاف کر دے، اے میرے باپ مجھے معاف کر دے، میں جا رہا ہوں اللہ کی بارگاہ کے اندر، لیکن آپ معاف نہیں کریں گے تو میرا رب بھی معاف نہیں کرے گا۔ اور یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں نوجوانوں، مت اس دھوکے کے اندر رہنا کہ میں مسجد میں آپ کو بلا کے کہوں کہ جاؤ تمہاری بخشش و مغفرت ہوگی، نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک وہ راضی نہیں ہوں گے، رب تبارک و تعالیٰ بھی راضی نہیں ہوگا۔ اسی طرح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اور یہاں پر بھی فرمایا الا لمشرکن او لمشاحن، فرمایا اگر کسی مسلمان کے لیے کینہ ہے دل کے اندر، بغض بھرا ہوا ہے، کینہ بھرا ہوا ہے، زبان کچھ اور ہے، دل کچھ اور ہے، الہی لاج رکھ لینا، بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں کفر رکھتے ہیں، دلوں میں بغض رکھتے ہیں، بظاہر دوستانہ ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، السلام علیکم، ماشاءاللہ، اور دل میں کیا بھرا ہوا ہے؟ دل میں بغض بھرا ہوا ہے، کینہ بھرا ہوا ہے، موقع تلاش کر رہے ہیں، پیچھے سے خنجر مارنے کے لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا کتنی بھی بڑی راتیں آ جائیں، یہ بغض بھر کے مسجد میں بیٹھو گے، یہ بغض بھر کے تم سجدے کر رہے ہوگے، خدا تعالیٰ نہ تمہارا کوئی سجدہ قبول کرے گا، نہ کوئی تسبیح قبول کرے گی۔ یہ گھر سے نہیں میں کہہ رہا ہوں، میرے سامنے حدیث رسول کھلی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیر کے دن اور جمعرات کے دن، مسلم شریف کی حدیث پاک، ہر پیر اور جمعرات کو بندوں کے نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ کے ہفتے وار پیش کیے جاتے ہیں، یہ سالانہ پیش کیے جاتا ہے۔ فرمایا کہ جو مسلمان آپس کے اندر جنہوں نے قطع تعلق کیا ہوا ہے، بائیکاٹ کیا ہوا ہے، بات بند کی ہوئی ہے، کینہ بھرا ہوا ہے، بغض بھرا ہوا ہے، فرمایا ان کے نامہ اعمال جب پیش کیے جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے اترکو بحاضر، اٹھاؤ ان کے نامہ اعمال، اٹھاؤ پھینکو۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ ان کے نامہ اعمال کی طرف نظر نہیں کرتا ہے۔ فرمایا جب تک یہ آپس میں قطع تعلق ختم نہیں کریں گے، بغض ختم نہیں کریں گے، کینہ ختم نہیں کریں گے، فرمایا اس وقت تک اللہ تعالیٰ ان کی ان عبادات کو بھی قبول و منظور نہیں فرمائے گا۔ بس حضرات گرامی، یہی مجھے پیغام دینا تھا۔ آج مبارک رات آ گئی، مبارک لمحات آ گئے، مبارک گھڑیاں آ گئیں۔ ان مبارک گھڑیوں کے اندر جو ہے، جب تک اپنے دلوں کو صاف نہیں کر کے آئیں گے، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے مجلس میں بیٹھے ہوئے، حضور نے فرمایا کہ ابھی ایک بندہ آئے گا، اس کو دیکھنا یہ جنتی ہے۔ 3 دن حضور نے فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں اس بندے کے ساتھ چل پڑا، اس کو کہا کہ تمہارا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ میں 3 دن اس کے ساتھ رہا، اللہ کہ وہی سب کچھ کر رہا تھا جو ہم کر رہے تھے، وہی نمازیں، وہی معاملات، وہی چیزیں، اس سے ہٹ کر کچھ نہیں تھا۔ میں نے اس کو جاتے پوچھا کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ تو جنتی ہے، تمہارے تو وہی معاملات ہیں جو ہمارے صحابہ کرام کا مبارک دور تھا، وہی معاملات، یہی ہے بس، میں تو جو آپ لوگ کرتے ہیں وہی کرتا ہوں۔ جب وہ جانے لگے تو انہوں نے کہا ہاں ایک بات سن، ایک بات، میں رات کو جب سونے لگتا ہوں تو اپنے دل کو مسلمانوں سے بالکل پاک کر کے سوتا ہوں، کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی حسد، کوئی چیز میں اپنے دل کے اندر رکھ کر نہیں سوتا ہوں۔ فرمایا ہاں بس اتنی سی بات ہے، اسی کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ اپنے دلوں کو صاف کر کے آئیں۔ رب تبارک و تعالیٰ ہماری شکلوں کو نہیں دیکھتا ہے، ہمارے ان چٹے کپڑوں کو نہیں دیکھتا ہے، چٹی ٹوپیاں اور چٹے کپڑے پہن کے ان کو نہیں دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم واعمالکم، اللہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ دلوں کو منور کر کے آؤ تاکہ اس رات سے برکتیں اور رحمتیں حاصل کر سکو۔ رب تعالیٰ برکتیں رحمتیں عطا فرمائے۔